बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन हद एंड ताज़ीर। ये कल वाले टॉपिक का मीनिंग है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मीनिंग ऑफ हद एंड ताज़ीर देखेंगे। मीनिंग ऑफ हद एंड ताज़ीर, तो इनके मीनिंग बेसिकली डिफरेंट है। The meaning of had and tazir are different from each other. Punishments which are fixed and ordained by Holy Quran and Sunnah and which are enjoyed as a right of Allah are called had. कि हद और ताज़ीर के मैंने एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। सज़ाएं जो मुकर्रर हैं और कुरान मजीद और सुन्नत के ज़रिए बनाई गई हैं और जो हक अल्लाह ताला के तौर पर बयान किए गए हैं, ये हद कहलाती हैं। मीन्स कि जो राइट्स कुरान पाक में डिफाइन किए गए हैं सुन्नत के ज़रिए, वो हद कहलाते हैं। उनकी मतलब उनकी पनिशमेंट्स हद कहलाती हैं, वो हदूद कहलाती हैं। और उनकी जो पनिशमेंट्स है ना, वायलेशन अगर कोई करता है उनकी पनिशमेंट्स, तो उसको हद कहते हैं। और ताज़ीर whereas punishments which are in respect of private injury and which are at the discretion of judge are called as ताज़ीर। जबकि सजाएं जो कि निजी नुकसान के हवाले से हैं और जिनका इन्हिसार जज की सवाबदीद पर है, इन्हें ताज़ीर कहते हैं। कि जो राइट्स इंडिविजुअल के आपस में होते हैं, जिनसे कोई इंजरी हो जाती है या एक जिनका फैसला एक अदालत में होता है, जज करता है अपने डिस्क्रिप्शन अपनी मर्जी से या अपने मतलब इंसाफ का तकाजा देखकर, तो उनको ताज़ीर कहते हैं। तो इसका सेकंड पॉइंट है, ये हम इनको डिफरेंशिएट करेंगे तो पॉइंट्स में लिखेंगे, हेडिंग्स में। ये मैं हेडिंग राइट्स ऑफ अल्लाह एंड राइट्स ऑफ इंडिविजुअल। तो यहाँ इनका दूसरा डिफरेंस ये है कि हद एंड ताज़ीर आर अबाउट टू डिफरेंट राइट्स। सम राइट्स आर इन रिस्पेक्ट ऑफ अल्लाह and violation of these rights are called as crimes of hudud and punishments against such crimes are termed as had। कि कुछ राइट्स मतलब है अल्लाह पाक के तरफ से होते हैं, कि वो मतलब है कि अल्लाह ताला के हवाले से होते हैं, और इन हकूक की जो उनसे खिलाफ वर्जियां होती हैं ना, उनको हदूद कहते हैं, हदूद के जुराइम कहलाते हैं। और इन जुराइम के खिलाफ सजाएं जो उनसे उनको हद कहते हैं। जबकि कुछ हकूक फर्द के हवाले से हैं और इन हकूक की खिलाफ वर्जियां ताज़ीर कहलाती हैं, और इन जुराइम के खिलाफ सजाएं ताज़ीर कहलाती हैं। मतलब है कि जैसे होता है कि एक हकूकुल्लाह एक हकूकुल इबाद, अल्लाह ताला के हुकूक तो वो उनमें मतलब है उनकी वायलेशन को हम हदूद कहते हैं, फिर पनिशमेंट्स को हद कहते हैं। इसी तरह इंडिविजुअल्स के हुकूकुल इबाद आपस में जो उनसे होते हैं, वो ताज़ीर कहलाती है। उसकी पनिशमेंट क्राइम ऑफ ताज़ीर पनिशमेंट्स को, और ताज़ीर उसकी हम पनिशमेंट को कहते हैं। उसके बाद है थर्ड पॉइंट, रिटेलिएशन एंड रिफॉर्मेशन। रिटेलिएशन एंड पनिशमेंट। कि इंतकाम और इस्लाह कि हद और ताज़ीर के तहत सजाओं की नौइयत और मकासद मुख्तलिफ है। हद के तहत सजाएं इंतकामी नौइयत की होती हैं और ये लोगों को अल्लाह ताला की तरफ से सादिर शुदा हदूद में रखने के लिए होती हैं, मगर ताज़ीर के तहत सजाएं इस्लाही नौइयत की होती हैं, ये मुजरिमान को इस्लाह करने के लिए। मीन्स कि अगर एक बंदा हद की हक़ुल्लाह की वायलेशन करेगा, तो उसको जो सज़ा मिलेगी वो इसलिए कि वो लिमिट्स में रहे, उसको लिमिटेशंस बताने के लिए सख्त सज़ा दी जाएगी, क्योंकि वो हकूकुल्लाह हैं। और ताज़ीर के तहत जो उनसे सज़ाएं मिलती हैं, उनमें इस्लाही सज़ाएं भी होती हैं कि लोगों की या मुआशरे की इस्लाह हो। तो इसके बाद है क्राइम्स ऑफ हद एंड ताज़ीर।
تو حد کے کرائمز لمیٹڈ ہیں لیکن تعزیر کے انلمیٹڈ ہیں. حد کے جیسے ہم نے کل ڈسکس کیے تھے، ڈرنکنگ ہو گئی، زنا ہو گیا، اس کے بعد ہرابہ ہو گیا، اپوسٹیسی ہو گئی، مختلف ہیں. تو یہ حد کے کرائم جو سے ہیں ان کا ٹوٹل نمبر ہے، یہ مطلب ہے کہ حد کے جو سے کرائمز ہیں وہ لمیٹڈ ان نمبر ہیں، تو وہ 7 ہیں. لیکن تعزیر کے جو سے ہیں نا وہ انلمیٹڈ ہیں. تعزیر آر نیومرس. حد اور تعزیر کے جرائم تعداد میں مختلف ہیں. حد کے جرائم تعداد میں محدود ہیں جبکہ تعزیر کے جرائم تعداد میں زیادہ ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے رول آف ڈاؤٹ. مطلب ہے کہ شک کا کردار. حد اور تعزیر کے تحت مقدمات میں شک کا کردار مختلف ہے. حد کے تحت سزائیں ان مقدمات میں نہیں دی جاتی جہاں شک پیدا ہوتا ہے، جبکہ جہاں تک تعزیر کے تحت سزاؤں کا تعلق یا نفاذ ہے شک کو ایسی اہمیت نہ ہے. مینز کہ اگر کسی معاملے میں یا کسی گواہی میں شک پیدا ہو رہا ہے کہیں بھی، وہ کیس حد کا ہے، تو اس جگہ سزا نہیں دی جا سکتی شک کے بنا پر. کیونکہ اگر کسی کو پھانسی دینی ہے یا کسی پر الزام لگے زنا کا، تو اس میں شک کا عنصر نہیں ہونا چاہیے. لیکن تعزیر میں کہیں نہ کہیں شک کے بلبوتے پر بھی سزا دی جاتی ہے. ٹھیک ہے. یہ 5th پوائنٹ اس کا تھا، رول آف ڈاؤٹ. یہ ہم نے پڑھ لیا، رول آف ڈاؤٹ. اب اس کا ہم 6th پوائنٹ پڑھیں گے. Discretionary powers of judge. کہ جج کے ثوابدیدی اختیارات، مینز کہ ایک جج کے اختیارات. اب حد میں جج اپنے اختیارات یوز نہیں کر سکتا کیونکہ ان احکامات کی سزا یا ان رائٹس کی وائلیشن کی سزا قرآن مجید یا سنت کے ذریعے اللہ تعالی نے بتا دی ہے. لیکن تعزیر کے کیسز میں جج اپنی ڈسکریشنری پاورز یوز کر سکتا ہے. جہاں تک حد کے تحت سزاؤں کا نفاذ کا تعلق ہے، جج اپنے ثوابدیدی اختیارات کا استعمال نہیں کر سکتا. جج اپنے ثوابدیدی اختیارات تعزیر کے تحت مقدمات میں سزاؤں کے نفاذ کے لیے استعمال کر سکتا ہے. اس کے بعد آتا ہے نیچر آف ایویڈنس. نیچر آف ایویڈنس کہ شہادت کی نوعیت. حد اور تعزیر کے تحت مقدمات میں شہادت مختلف صفت کی ہوتی ہے. اعلیٰ صفت والی شہادت کو ضرورت حد کے تحت سزاؤں کے نفاذ کے لیے ہوتی ہے، جبکہ اعلیٰ صفت والی شہادت تعزیر کے تحت مقدمات، مینز کہ ہائی کوالٹی کی جو ایویڈنس ہوتی ہے نا وہ حد میں تو لازمی ہوتی ہے لیکن تعزیر میں لازمی اتنی خاص نہیں ہوتی. اس کے بعد ہے ایویڈنس آف وومن. جہاں تک عورت کی گواہی کا تعلق ہے، ویسے بھی اسلام میں 2 عورتوں کی اور 1 مرد کی گواہی برابر ہے. لیکن حد میں مطلب ہے کہ انڈر حد وہ عورت کی گواہی شہادت کے تحت حد کے تحت مقدمات میں قابل قبول نہیں ہوگی، جبکہ خواتین کی شہادت تعزیر کے مقدمات میں قابل قبول ہو سکتی ہے. اس کے بعد ٹرائل پروسیجر آ جاتا ہے. تو جو حد کا ٹرائل پروسیجر ہے وہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن تعزیر کا ٹرائل پروسیجر تھوڑا سا سمپل ہوتا ہے. یہ اس کا ڈیفرنس ہے. اس کے بعد فارگیونیس آ جاتا ہے، معافی. فارگیونیس تو حد میں کوئی معافی نہیں ہوتی لیکن تعزیر میں معافی ہو جاتی. حد کے تحت مقدمات میں معافی نہیں دی جا سکتی جبکہ تعزیر کے تحت مقدمات میں معافی دی جا سکتی. اس کے بعد کمیونیکیشن آف پینالٹی. کمیوٹیشن آف پینالٹی.
کہ سزا کی تخفیف یا تبدیلی کہ مطلب ہے جیسے ہم ہماری کورٹس میں چینجنگ ہوتی رہتی، کورٹس کے لاز میں چینجنگ ہوتی رہتی ہے کہ اس سزا کی اس جرم کی یہ سزا ہو گئی ہے، یا یہ جیسے سپریم کورٹس کے آرڈرز آتے رہتے ہیں، لیکن حد میں کیونکہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں مطلب ہے یا سنت کے ذریعے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں جو سزائیں بتائی گئی ہیں ان میں کوئی چینجنگ نہیں ہو سکتی، لیکن تعزیر میں چینجنگ ہو سکتی ہے کہ حد کے تحت مقدمات میں سزا کی تخفیف یا تبدیلی نہیں ہو سکتی، لیکن تعزیر کے تحت مقدمات میں سزا کی تخفیف یا تبدیلی ہو سکتی ہے۔ تو ٹاپک کمپلیٹ ہو گیا، یہ 11 پوائنٹس ہیں ان کے ڈیفرنس کے، حد اور تعزیر کے۔ تو کنکلوژن میں بیسیکلی یہ بتایا گیا کہ نتیجہ اخذ کرتے ہوئے یہ بیان کیا جا سکتا ہے کہ اسلام کے بنیادی مقاصد میں سے ایک مقصد فلاحی ریاست کا قیام اور اس کی نشو و نما ہے اور مفاد عامہ کو تقویت پہنچانا ہے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے حقوق کی خلاف ورزیوں کا سد باب بہت اہم ہے، اور حد، تعزیر اور سیاست کے تحت سزائیں اس مقصد کے حصول کے لیے اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ اب کنکلوژن اس ٹاپک کا یہ ہے کہ حقوق اس لیے بنائے گئے ہیں کہ ایک عام آدمی اگر دوسرے آدمی کا کوئی حق کھاتا ہے یا کوئی اس کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو اسے انصاف ملے گا، تبھی معاشرہ پھلے پھولے گا اور معاشرے میں امن سکون رہے گا۔ اگر ایک عام آدمی کو مطلب ہے کہ وہ جرم کرتا ہے، اس کو اس کی سزا نہیں ملتی، تو پھر دوسرے لوگ بھی جرم کرنے لگ جائیں گے، کیونکہ وہ دیکھیں گے کہ ہمارے معاشرے میں سزا تو نہیں ملتی، لیکن اگر اسے سزا ملے گی تو وہ دوسروں کے لیے بھی سبق بنے گا۔ تو بیسیکلی اسلام میں تو ہر چیز بتائی گئی ہے، اسلام میں سزائیں اس لیے بتائی گئی ہیں کہ کوئی بعد میں انصاف ملے معاشرے میں اور کوئی دوسرا آدمی جرم نہ کرے۔ تو بہرحال آج کا ٹاپک کمپلیٹ ہوا ہے، تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیا کریں، اور کامنٹ سیکشن میں بتا دیا کریں کوئی کوسچن ہو تو۔ اللہ حافظ۔